تو میں نے کہا کہ میں تو خان صاحب کا ہر کیس میں میں لائر ہوں اور ہر کیس جیل ٹرائل میں جو ہو رہا ہے میں اس میں پیش بھی ہوتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ کا نام کلیئر نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ وہ کیوں کلیئر نہیں ہے, اس کا جواب دینے سے کترا رہے تھے. تو میں نے دیکھا باہر جیو نیوز کے سینئر رپورٹر حیدر شرازی صاحب وہ بھی انکلیئر تھے. کس وجہ سے تھے یہ سمجھ میں نہیں آیا. ہماری تو سمجھ میں آ گیا کہ ہم نے کیونکہ خان صاحب کا خط جو ہے اس کے کانٹینٹ شیئر کیے تھے آپ لوگوں سے, تو اس کا برا مان گئے. تو میں آج اندر کیمرے کی طرف منہ کر کے کہا تھا کہ میں دوبارہ کروں گا. تو سر 6 پوائنٹ عمران خان کے خط کے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فوج سے اور عوام کی دوری کے یہ 6 وجوہات: الیکشن ریگنگ, الیکشن 2024 جو فارم 47 کی مائنورٹی حکومت اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے اوپر امپوز کی, رزلٹ چینج کیے الیکشن کمیشن نے اور ان کو تحفظ فراہم کیا قاضی فائز عیسیٰ نے, جس کا عوام بہت برا مناتی ہے اور عوام ایک نفرت ہے, اور اس کا ذمہ دار وہ اداروں کو ٹھہراتے ہیں. مجھے نہیں معلوم اس گفتگو کے بعد میں آپ کے پاس گفتگو کر سکوں گا یا میں انتظار پنجوکتے کی طرح کسی انسیڈنٹ کا حصہ بن جاؤں گا, لیکن ضروری ہے کہ یہ باتیں ریکارڈ پہ لائی جائے. دوسرا نقطہ 26ویں آئینی ترمیم جن کی بعض سکوں کے تحت نظام عدل پہ حملہ کیا گیا, نظام عدل کو تہس نہس کیا گیا اور عدلیہ کو باندی بنا دیا گیا. ججز کو ریونیو اہلکاروں کی طرح یعنی پٹواریوں اور کلرکوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا. یہ کسی ایک جج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ادارے کا مسئلہ ہے. لیکن وکلا جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو اس کمین گاہ میں کچھ ججز بھی ملوث ہیں جو ہینڈ ان گلو ہیں اپنے اقتدار کی لالچ میں. کوئی سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہونا چاہتا ہے, کوئی چیف جسٹس بننا چاہتا ہے, کوئی جج بھرتی کرانا چاہتا ہے. تو اس سلسلے میں عدلیہ کا ادارہ رہے نہ رہے ان کی نوکریاں رہنی چاہیے. میں آج بالکل واشگاف لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے چیف جسٹس ہونے پہ کوئی فخر نہیں ہوتا جس کے انڈر ماتحت عدالتوں کے احکامات کو رون دیا جائے. وہ ایک تختی ہوتی ہے, تختی تو قبروں پہ بھی لگ جاتی ہے, جس پہ مدفون کا اتا پتہ معلوم ہو. جو تاریخ میں زندہ رہتے ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں, وہ جرأت مند ہوتے ہیں, وہ باکردار ہوتے ہیں, وہ طاقتوروں کے ساتھ ہاتھ ملا کے اپنے ادارے کی تباہی نہیں کرتے, بیک سٹیپنگ نہیں کرتے. تاریخ میں ہمیشہ وہ جج زندہ رہے ہیں جنہوں نے آئین اور قانون اور جمہوریت کا ساتھ دیا. موبائل تھوڑا پیچھے کر کے وہ جج تمہیں مسئلہ ہی ہوتا ہے, تاریخ کا حصہ بن گئے. مسئلہ تمہیں نہیں آ رہا. قاضی فائز عیسیٰ جیسے جنہوں نے ذاتی مفاد کے لیے عوام کے ووٹوں کی چوری کو تحفظ فراہم کیا. پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم اور عدلیہ کا نظام تہس نہس کرنے میں صرف 2 وجوہات. ایک وجہ وہ عمران خان کے کیس ہے اور دوسری وجہ الیکشن فراڈ کا سامنے آ جانا. اس کو کور دینے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کی گئی, پارلیمنٹیرینز کو اٹھایا گیا, کسی کو خریدا گیا, کسی کے گھر توڑے گئے, کسی کے بچے اٹھائے گئے. یہ ریکارڈ کی بات ہے. 8 فروری 2024 کو یہ حکومتیں جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے انہوں نے اپنے سیاسی کریڈینشل جو ہے ان کو ختم کر لیا. یہ وہ دن تھا جب نواز شریف میں اگر تھوڑی سی بھی جمہوریت ہوتی, بغیرت ہوتی تو وہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تسلیم کرتے اور تاریخ میں ایک سیاستدان کے طور پہ یاد رکھے جاتے. سندھ والوں میں اگر تھوڑی بہت
اپنے شہیدوں کی، ذوالفقار علی بھٹو شہید اور بینظیر بھٹو شہید کی فلسفے کی کوئی عزت ہوتی، ان کی جدوجہد کی کوئی قدر ہوتی تو وہ بھی پاکستان کے لوگوں کا مینڈیٹ چوری کرنے والوں کے ساتھ نہ ملتے. انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے اب یہ خود کو سیاسی اور جمہوری جماعتیں تو کہتی ہیں، لیکن یہ سیاسی اور جمہوری جماعتیں نہیں ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن چکی ہے. پیکا لا وہ تیسرا نقطہ ہے جو کہ مین اسٹریم میڈیا کو گیگ کرنے کے بعد، ان کا گلا گھونٹنے کے بعد سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پہ سالٹ کے لیے وہ کالا قانون پاس کیا گیا. جو اسمبلی پیکا لا جیسا کالا قانون پاس کرے، جو نظام عدل پہ وار کرے، وہ جمہوری تو نہیں ہو سکتا. ہاں، وہ آمروں کی نمائندہ ہو سکتا. اس میں کچھ جماعتوں کو استعمال کیا گیا، ان کے ساتھ وعدہ شکنی کی گئی. پاکستان کے 8 فروری جیسے ہی قریب آ رہی ہے تو پنجاب اور اسلام آباد میں یہ 47 کی حکومت جو ہے وہ اس طرح گھبرا کے چھاپے اس نے شروع کر دی ہیں. پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں، رہنما جو ہیں، ان کے گھروں پہ اور ان کو اٹھایا جا رہا ہے کہ کہیں 8 کو جلسہ نہ کر لیں. تو میں عوام کو یہ میسج دیتا ہوں کہ ٹرائنگولر سیریز ہے، وہاں پہ جائیں اور قیدی 804 کے نعرے لگائیں، عمران خان کے نعرے لگائیں. اگر یہ اجازت نہیں دیں گے تو پھر کھیل کے اجتماع بھی جلسے میں تبدیل ہوں گے. اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو پھر ہر چوک، ہر گلی میں جلسہ